نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ العادیات مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ قسمیں شروع میں آئی ہیں، 4 قسمیں ہیں۔ پہلے ہم جن صورتوں کو دیکھ چکے ہیں ان میں ڈفرنٹ چیزوں کی، کوئی سورج کی، پھر چاند کی، پھر دن اور رات کی، پھر آسمان زمین، اس طرح قسمیں آئی ہیں۔ یہاں پہ ڈفرنس یہ ہے کہ ایک ہی چیز کی قسم ہے، ایک چیز کی قسم ہے، لیکن وہ 4 آیتوں کے اندر آئی ہے، 3 آیتوں میں آئی ہے، اور وہ اس چیز کا نام نہیں لیا گیا، اس چیز کی ڈسکرپشن کے ساتھ قسمیں کھائی گئی۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ گھوڑا ہے، جنگی گھوڑے۔ ان کی قسم ہے، چیز ایک ہے لیکن آپ دیکھیں صرف یہ کہہ دیا جا سکتا تھا کہ گھوڑے کی قسم، جنگی گھوڑوں کی قسم، ایسے نہیں کہا گیا۔ ان کی جو ڈسکرپشن اس لیے بتائی گئی، عربوں میں دیکھیں گھوڑے کی بڑی قدر و قیمت تھی، بہت اس کو پسند کرتے تھے۔ سمجھ لیں ایسے جیسے آپ کے ہاں یہاں پہ لگژوریس کارز ہوں، گھوڑوں کی بھی بڑی ویلیو ہوتی تھی نا، تو وہ ان کے ہاں بھی گھوڑے اتنے ویلیوبل سمجھے جاتے تھے، اتنی بہت بڑی ایک قدر و قیمت والی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں کھا کے ہمیں کچھ سمجھایا ہے، وہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ، قسم ہے دوڑنے والیوں کی، کیونکہ تا جو اینڈ میں آ رہی ہے یہ جمع مؤنث کی ہے۔ گھوڑیاں زیادہ تیز ہوتی تھی نا جنگوں میں بھی، گھوڑی۔ تو قسم ہے دوڑنے والیوں کی، ضبحا، جو ہانپتی ہیں۔ ضبح کہتے ہیں جب نتنوں سے پھنکاریں نکلنے لگتی نا، آپ نے دیکھا ہے گھوڑا وہ کیسے پینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے ان کو لائیو نہیں بھی دیکھا ہوگا، کسی ٹی وی میں تو دیکھا ہوگا کہ بھئی اس طرح پھنکارتے ہیں، ان کے نتنوں سے آوازیں آتی ہیں جب وہ تیز دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ فالموریات قدحا، قسم ہے پھر موریات کی۔ موریات واو را یا سے، ایرا کہتے ہیں آگ جلانے کو، آگ نکالنے والیوں کی۔ قدحا، جب وہ سٹرائک کرتی ہیں، قدح، ٹھیک ہے، اپنے سموں سے جب وہ زور سے مارتی ہیں اس کو، جھاڑ کے لکھ دیں تو یعنی جب وہ سٹرائک کرتی ہیں اس وقت جو آگ نکلتی۔ اب انہیں پتہ نیچے ان کے وہ شو ان کو پہنائے ہوتے ہیں پیروں میں، ان کے جو لوہے کے ہوتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہو تو وہ، اور شو جو یو شیپ میں ہوتا ہے، پھر جب وہ زور سے پتھروں پہ لگتا ہے تو آگ نکلتی ہے۔ فالمغیرات، یعنی بتایا گیا، اس بات سے کیا بتایا گیا کہ وہ اتنی تیز دوڑ رہی ہیں، یہ گھوڑے اتنی تیز دوڑ رہے ہیں کہ وہ چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ فالمغیرات، مغیرات غین یا را سے، یعنی چھاپا مارنے والیاں۔ یعنی یہ گھوڑا اصل میں تو کیا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو کسی بستی کے اوپر حملہ آور ہونا ہوتا تھا تو صبح سویرے کا، جس کو تڑکے کا وقت، تڑکا کہتے ہیں، اس وقت حملہ آور ہوتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ اس وقت لوگ بالکل غفلت میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں مومن نہیں ہوتا نا جو فجر کے وقت اٹھتا ہے، ادروائز تو دوسرے لوگ تو اس ٹائم پہ سوئے رہتے ہیں، بلکہ جو ساری رات نہ بھی سویا ہو نا، کوئی بیمار بھی ہو تو اس کو بھی اس ٹائم پہ بڑی میٹھی نیند آتی ہے۔ تو فالمغیرات صبح، پھر چھاپا مارنے والیاں صبح کے وقت، کیونکہ وہ لے کر جاتے تھے، ان گھوڑوں کے اوپر سوار ہوتے تھے اور پھر یہ اس وقت حملہ کرتے تھے صبح صبح۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر قسم ہے اڑانے والیوں کی، نقع غبار کو، نقع نون قاف عین سے، جب کوئی چیز تیزی سے چلے اور پھر اس سے ڈسٹ اڑے اس کو کہتے ہیں۔ تو قسم اڑانے والیوں کی، اثر کیا؟ اڑانے، اثر نہ، اڑانے والیاں، بھی ساتھ اس کے، نقع غبار کو۔
यानी कदहा की तरफ भी ही की ज़मीर जा सकती है कि जब वो स्ट्राइक करती हैं तो फिर उस वक्त, या सुबह की तरफ भी ही की ज़मीर जा सकती है यानी सुबह के वक्त, उड़ाने वालियां साथ उसके यानी उसके वक्त गुबार को। फवसतना फिर घुस जाने वाली, तो ये 4 कस्में यहाँ पे हो गई। फवसतना फिर घुस जाने वालियां, बिही साथ इसके, जमा जमात में यानी कलेक्टिव होके हमला करने वालियां। या दूसरा माना ये बिही जमा साथ इसके यानी इस गुबार के साथ वो जमात में घुस जाती हैं, पूरे पूरे ग्रोहों के अंदर घुस जाती हैं, लश्करों में घुस जाती हैं। अब ये कुछ एक पिक्चर ज़हन में आती है, क्यों इतना ज्यादा बताया गया, क्योंकि जो जो मुखातिब है ना उसको तवज्जो दिलाई गई, क्योंकि वो लोग बड़े शौक रखते थे घोड़ों का। तो अब जैसे किसी को गाड़ियों का शौक हो तो गाड़ियों का बताया जा रहा है, उसकी रेस का बताया जा रहा हो, तो वो कितने शौक से सुनते हैं। अब उनको जब बताया जा रहा है कि ऐसे घोड़े जो इतना तेज दौड़ने वाले, चिंगारियां निकल रही हैं उनके पैरों के नीचे से, हाँप रहे हैं वो, और वो छापा मार रहे हैं सुबह को, और फिर कसम है उनकी जो गुबार उड़ाने वाली हैं, यानी वो इतनी तेज दौड़ रही हैं और वो घुस जाते हैं दुश्मन के अंदर मुकाबला करने के लिए। अल्लाह ताला ने अब ये कसमें खा के क्या, किस चीज के ऊपर कसम खाई है? इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। इतनी खूबसूरत सूरा है ना ये, इतनी प्यारी है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना वो यानी आप ये समझे अल्लाह ताला ने इस बात पे कसम खाई कि बेशक इंसान ली रब्बिही लकनूद, अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। कनूद कहते हैं उसको जो नेमतों का जिक्र ना करे और जो सिर्फ उसके ऊपर मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मसले हैं, उनका जिक्र हर वक्त करता रहे। समझे ये बात? ये उसको कहते हैं कनूद, कनूदुन नेमा कहते हैं ना, यानी मानना ही नहीं किसी नेमत को। और फाउल के वजन पे है, मुबालगा यानी बहुत ज्यादा, कनूद है बहुत ज्यादा। और ल अलबत्ता और इन्ना भी शुरू में आ गया, यकीनन, 2 ताकीदें आई हैं। और फिर कनूद में तो वैसे ही मुबालगा आ गया, यानी नाशुक्रा भी कोई थोड़ा नहीं है इंसान, बहुत ज्यादा नाशुक्रा है। अब जब कसम खाई जाती है तो उन चीजों को गवाह बनाया जाता है कि ये चीजें गवाह हैं कि इंसान नाशुक्रा है। कि क्यों घोड़ों की को कसम खाई गई, घोड़ों को क्यों यहाँ पे लाया गया, और फिर ये कसम क्यों, ये क्यों कहा गया कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है? देखें, वो लोग जंगों में भी, लूट मार में भी ये घोड़े इस्तेमाल करते थे। और ये घोड़े जो थे, ये जब जंगों में जाते थे ना, तो जो जानवर होता है उसके ऊपर या जो सवारी होती थी उसके ऊपर पहले वो हमला करते थे, क्योंकि अगर सवारी गिर गई तो सवार गिर जाएगा और फिर वो तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, तो उसके साथ उसको मारना ज्यादा आसान होगा। तो दुश्मन पहले नेजा मारते थे तो जानवर के ऊपर मारते थे ताकि लड़खड़ा जाए सवार। अच्छा, अब क्या है, ये जानवर कैसा है, अल्लाह ताला ने असल में इसकी वफादारी को यहाँ पे बयान फरमाया कि ये जानवर कैसा है कि ये अपने मालिक के एक हुक्म पे, जंग जैसी चीज में भी जहां पे इसको अपनी जान जोखों में डालनी पड़ती है, कैसे अपनी मालिक की एक एड़ को समझता है, एक उसके हुक्म को समझता है, एक इशारे को समझता है और मालिक की खातिर जंग में कूद जाता है। फवसत न भी जमा, घुस जाते हैं बीच में जाके, लश्कर के घुस जाते हैं, परवाह नहीं करते कि हमारी अपनी जान खतरे में। हालांकि आपको पता है एनिमल इंस्टिंक्ट कितनी तेज होती है, इसलिए एनिमल इंस्टिंक्ट कहते हैं ना इसको, यानी जब खतरा महसूस करता है ना जानवर तो भाग जाता है। लेकिन ये घोड़ा ऐसा है, सुभान अल्लाह, क्या जानवर है कि इसको पता है कि आगे मेरे लिए खतरा है, मेरी जान चली जाएगी, वो अपनी जान दांव पे लगा लेता है अपने मालिक के लिए। कितना वफादार है। हालांकि उसका मालिक उसको क्या देता है, चारा देता है, पानी देता है, उसकी कोई सेवा करता होगा, उसकी कोई मालिश कर देता होगा, बस। लेकिन ये अपनी जान लगा देता है इस मालिक की खातिर। और ए इंसान, तुझे अल्लाह ने कितना कुछ दिया है, इतनी नेमतें दी हैं जिनको तू गिन नहीं सकता, और तू फिर भी अपने रब का कनूद है। तेरी जुबान पे आता ही है तो शिकवा ही आता है, तेरी जुबान पे आती है तो शिकायत ही आती है, तेरी जुबान पे आती है तो गिला ही आता है। तू उन चीजों को भूल जाता जो तेरे मालिक ने तुझे दी है। देख ले, अगर सबक सीखना है तो इस घोड़े से ही सीख ले, ये जो मालिक की वफादारी कैसे करता है। और फिर अपने आप को देख ले
انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تو وہ دیکھیں، وہ تو ایک جانور ہے، وہ اپنے مالک کا حق پہچانتا ہے. تو تمہیں تو اللہ نے عقل دی ہے، تم نہیں اپنے مالک کا حق پہچانتے، تم اپنے مالک سے وفا نہیں کرتے، تم بے وفائی کرتے، جان چھڑاتے ہو، بھاگتے ہو اس سے دور. یہ دیکھو ہانپتا ہوا جا رہا ہے، اتنی تیز بھاگ رہا ہے. اب تیز بھاگنے میں کتنی جان لگتی ہے، پھنکارے مار رہا ہے، ہانپ رہا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ میرے مالک کا حکم ہے، تو دیکھو کیسے دوڑتا ہے. اس کو پتا ہے مالک کا حکم ہے، تو وہ صبح سویرے کیسے حملہ آور ہوتا ہے. اس کی وفا کی انتہا نہیں، اور تمہاری بے وفائی کی انتہا نہیں. دیکھیں کنود ہے نا، وہ جو کنود والا انسان ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی خود بھی خوش نہیں رہتا، اس لیے کہ ہر جگہ بیٹھے گا گلے شکوے، ہر جگہ اپنی مصیبت کا، اپنی جو بھی پریشانی ہے اسی کے چرچے ہی کرتا رہے گا. حالانکہ ہر انسان اگر دیکھے تو اس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو اس کے پاس مسئلے ہیں. اور عورتوں میں تو خاص طور پہ یہ بیماری زیادہ ہی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ایک شکایتی رویہ، شکر گزاری نہیں ہوتی. شکر کرنے میں انسان بہت پیچھے ہے، اور اس کے پاس سب کچھ ہو بھی نا تو تب بھی اس سے بہتر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اچھا ہوتا تو پھر اچھا تھا. پھر دوسری چیز دکھائی گئی اوبیڈینس. اللہ اوبیڈینس سیکھنی ہے تو گھوڑے سے ہی سیکھ لو. کتنا اوبیڈینٹ ہے اپنے مالک کا. انسان کو تو وفا بھی نہیں کرنی آتی. وہ دیکھو وہ کیسے اپنے مالک کے ایک کہنے کے اوپر اتنا اوبیڈینٹ ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا صبح کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، صبح سویرے کا وقت ہے، میرے سونے کا وقت ہے یا جاگنے کا وقت ہے، یا یہ دشمن ہے، دشمن ہوگا تمہارا، میرا تو دشمن نہیں ہے. انسان دیکھو اللہ کے دشمنوں کو گلے لگاتا ہے، اور گھوڑے سے ہی سیکھ لے کہ اس نے اپنے مالک کے دشمن کو اپنا دشمن بنا لیا. اس کو نہیں پرواہ، وہ لے کر اندر جاتا ہے مالک کو. اس کو نہیں پتا تیر ہے، تلواریں ہیں، جنگوں کے بیچ میں کیا کوئی پھول تو نہیں نچھاور ہو رہے. تیر نیزے تلواروں ان کے اندر چلا جاتا ہے. شرم دلائی گئی انسان کو کہ انسان کچھ تو احساس کر، کچھ تو شرم کر. ناشکری کرتا بھی ہے تو کس رب کی کرتا ہے؟ وہ جو تیرا مالک ہے، لی رب بھی ہی، رب بتایا گیا، اللہ نہیں کہا گیا، الہ نہیں کہا گیا، رب. وہ تجھے اس نے تجھے پیدا کیا. رب میں نے آپ کو کتنی دفعہ بتایا نا کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، آپ ایک لفظ سے تو اس کا معنی کر ہی نہیں سکتے. وہ جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے، جو پالتا ہے تجھے، جو تیری ساری ضروریات پوری کرتا ہے، جو تیری حفاظت کرتا ہے، جو تیرے ناز و نام تیرے اٹھاتا ہے، جس نے تجھے سے ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، وہ ہے رب. اسی رب کا یہ کنود ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں فرمایا کہ انسان بڑا کنود ہے. اور واقعی ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے رویے کیا ہیں، ہماری باتیں کیا ہیں. اور ذرا سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت میں کہیں کمی آ جائے، یہاں کوئی تکلیف آ جائے، تو فوراً جھٹ سے کہتے ہیں اب نہیں ہم نے کوئی بھی عبادت کرنی، اب نہیں ہم سے نماز پڑھی جاتی، اللہ نے تو میرے ساتھ ایسا کیا. تو انسان، حالانکہ انسان دیکھیں بل الانسان والا نفسی بصیرہ آیا تھا نا، انسان کو خود پتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، انسان کو خود پتا ہے وہ کتنا ناشکرا ہے. انسان اپنی باتوں پہ غور کرے، اپنے عمل پہ غور کرے، اپنی زندگی پہ غور کرے، اس کو کیا نظر آئے گا، پتا چل جائے گا کہ میں کتنی شکر گزار ہوں اور کتنی ناشکری. اور انہو علی ذالک لشہید، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس پر خود گواہ ہے. جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسان کو خود پتا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے اس بات کو کہ وہ ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اصل میں بات یہ کہ وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے. الہاکم التکاثر آگے آ ہی رہی ہے. آدمی مال سے بڑی شدید محبت کرتا ہے، اس مال کی خاطر وہ رشتے بھی توڑتا ہے، اس مال کی خاطر وہ دشمنیاں بھی لیتا ہے، اس مال کی خاطر وہ گناہوں میں بھی پڑتا ہے، حرام میں بھی پڑتا ہے. وہ بالخیر میں بہت شدید ہے.
وہ جانتا نہیں؟ افلا یعلم، کیا بھلا نہیں وہ جانتا؟ اذا بعثر ما فی القبور، جب نکالا جائے گا ما فی القبور، جو فی القبور قبروں میں ہے، کیا اس کو نہیں پتا؟ یہ سب مال، یہ سب انسان اس وقت کہے گا نا کہ میرے مال نے مجھے کوئی کام نہیں دیا، اور میرے اقتدار میرے کوئی فائدہ نہیں میرا کیا اس نے. تو کیا وہ بھول گیا ہے کہ جب نکالا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں ہے، سینوں کے اندر کی. کیونکہ اللہ نے ظاہر کو نہیں دیکھ کے کہ ظاہر کتنا چمکایا سنوارا ہوا ہے اور کتنا اسلامی بنایا ہوا ظاہر، اس نے دیکھنا ہے حُصِّلَ کہتے ہیں جیسے چھلکے کو کاٹنا چیز سے نا، چھلکا پیل کرنا. یہ جو سینوں کے اندر چھلکا کیا چپکا ہوتا ہے نا، تو سینوں کے ساتھ جو چپکی ہوئی باتیں ہیں نا، جو کسی کو بھی نہیں پتا. اب نیتیں کس کو کیا پتا؟ نیتیں تو سبھی سمجھے گے. آپ کو لگے گا میری نیت اچھی، مجھے لگے گا آپ کی نیت اچھی، ہم سب کی نیتیں بالکل سنوری ہوئی ہیں، 100% اخلاص پہ مبنی ہیں. اگر اللہ نے جب حوصلہ کرنا ہے نا، تو پھر چھپی ہوئی چیزیں بھی آ جانی، وہ جو کہیں اندر خواہشات تھیں وہ بھی نکل آئیں گی، وہ جو کہیں اندر نیتیں تھی وہ بھی نکل آئیں گی. اور کس کے ساتھ سچے تھے، کس کے ساتھ محبت تھی دل میں، کس کے ساتھ برائی تھی دل میں، یہ سب چیزیں اللہ نکال رہے. یعنی چیکنگ ایسی ہوگی نا کہ پوری، کہیں کچھ انسان رہ نہیں جائے گا، بالکل ننگا ہو جائے گا. پوری چیکنگ ہوگی. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ساتھ ان کے اس دن لخبیر، البتہ باخبر ہے. اللہ تو آج بھی باخبر ہے. تو اس دن کیوں کہا گیا باخبر؟ تو اس لیے کہ اس دن تمہیں بھی وہ دکھا دے گا وہ کتنا باخبر ہے. تمہیں آج نہیں پتا. اور خبیر میں اور علیم میں فرق ہے. علیم کہتے ہیں ظاہر کو جاننے والے کو، خبیر کہتے ہیں وہ جو چھپے کو بھی جانتا ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے، ارادے کو بھی جانتا ہے، خیالات کو بھی جانتا ہے، تھنکنگ میری کیا ہے وہ بھی جانتا ہے. کتنی دفعہ باتیں آ رہی ہیں نا، اب جب ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، اخلاص پہ کتنی بات آ رہی ہے کہ اللہ نے کہاں سے چیک کرنا ہے تمہیں، اللہ نے کہاں سے دیکھنی ہے تمہارے اعمال کی جانچ پڑتال کس طرح سے کرنی ہے. صورتیں تو یہ ایسی ہیں کہ ان کے اوپر پورے لیکچر ہو سکتے ہیں، لیکن اب وقت نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.